अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं महद द गाइडेड वन। मैं अमरीन खान आज आपके लिए लाई हूँ हमारी सीरीज़ सवाने उम्री का चौथा हिस्सा। पिछले हिस्से में हमने देखा कि किस तरह कुरैश ने अपने जुल्म और सितम की हद पार कर दी और मुसलमानों को इस्लाम छोड़ने पर मजबूर करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर उनका सब्र और उनके ईमान की मजबूती ने उन्हें इस्लाम पर कायम रखा। अगर आपने पहले के हिस्से नहीं देखे हैं तो हम आपको दावत देते हैं कि पहले उन्हें ज़रूर देखें ताकि आप इस कहानी के हर पहलू को समझ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए तो शुरू करते हैं चौथी सीरीज़। जब लोगों ने देखा कि मुसलमानों पर इतनी सख्तियाँ होती हैं फिर भी इस्लाम को नहीं छोड़ते तो कुफ़ारों में बड़ी बेकरारी बढ़ी। ख़ास तौर पर अबू जहल, अबू लहब, उतबा, वलीद, अबू सुफियान, आस बिन वाइल, सहमी और इस किस्म के बड़े लोगों में फ़िक्र बढ़ गई। बात ये भी थी कि ये लोग न सिर्फ इज़्ज़तदार और मालदार थे बल्कि इनमें से हर एक किसी न किसी उहदे पर था। जैसे अबू सुफियान कुरैश का अलमदार था, अब्बास हाजियों को पानी पिलाते थे, वलीद सवारों को अफसर का था, हारिस बिन कैस ख़जाने का मालिक था और अबू जहल अपने कबीले का सरदार था। कुरैश की सरदारी इन्हीं लोगों के हाथ में थी। इस्लाम उनकी छोटी सरदारी को चुनौती दे रहा था। वो देख रहे थे कि जो आदमी मुसलमान हो जाता है चाहे वो किसी भी ग्रोह और तबके का हो, बराबरी का हक हासिल कर लेता है। एक मुसलमान को दूसरे पर कोई बरतरी नहीं रहती। गुलाम और आका एक ही लाइन में शामिल हो जाते हैं। ये बात उनकी मबाशरत के ख़िलाफ़ थी। उसका तरीका ये था कि ग़ुलाम सिर्फ खिदमत करते रहने के लिए हैं और वो ना अच्छा खा सकते हैं, ना अच्छा पहन सकते हैं, ना आका के साथ उठ बैठ सकते हैं। वो समझ रहे थे कि अगर ग़ुलामों को आज़ादी मिल गई और उन्हें बराबरी के हक़ मिल गए तो उनकी बरतरी मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए वो इस्लाम और मुसलमानों से दुश्मनी का बर्ताव करते थे। लेकिन जब उन्होंने मुसलमानों की तादाद को बढ़ते देखा तो घबरा गए। अबू जहल ने फिर मजलिस शूरा बुलाई। जब सब आ गए तो उसने कहा कि बहुत अफसोस है, हमने शुरू में जिस फितने को मामूली समझा वो बढ़कर हमारी सरदारी को चोट करने लगा है। अगर कुछ दिन और गाफिल रहे तो अजब नहीं कि तमाम मक्का और सारा अरब मुसलमान हो जाए और फिर हमें भागने का रास्ता ढूंढना पड़े और जिन लोगों पर हम हुकूमत करते हैं उनके महकम बन कर रहे हैं। क्या ये बात हमारे लिए शर्म की बात नहीं होगी? कम से कम मैं इस बात को किसी तरह से सहन नहीं करूँगा। इस वक्त तुम लोग मौजूद हो या तो मोहम्मद के फितने को दूर करने की तदबीर सोचो, वरना मैं साफ तौर पर कहता हूँ कि मैं यहाँ से कहीं और चला जाऊँगा। अबू जहल की पूरे मजमे ने तायीद कर दी। अबू जहल ने कहा, मुझे हैरत है कि मोहम्मद लोगों पर क्या जादू करता है कि वो 1000 सितम सहने पर भी इस्लाम से नहीं फिरते। वलीद ने कहा, असल में वो बड़ा जादूगर है, जो आदमी उसकी एक बार बात करता है उसी पर फिदा हो जाता है। उतबा बहुत इल्म वाला था, उसने अपनी ज़बानदानी पर बड़ा नाज था। उसने कहा, मेरे ख्याल में वो कुर्सी का भूखा है, इसलिए उसने कौम को फितने में पैदा कर रखा है। अबू लहब बोला, अगर वो कुर्सी चाहता है या दौलत चाहता है तो उसे जो चाहता है उसे दे दो। अभी तो इस फितने को किसी न किसी तरह से दबा देना मुनासिब है। आस ने मुँह पर ताव देकर कहा, हरगिज़ नहीं, उसे कुछ भी नहीं दिया जा सकता। अगर आज हम उसे रौब खाकर जो मांगेंगे दे देंगे तो कल कोई और उठ खड़ा होगा और परसों कोई और। सोचो इस तरह से हम किस किस को क्या क्या देते रहेंगे। अबू सुफियान ने कहा, बेशक हमको उसे कुछ भी नहीं देना चाहिए। हम उसकी सरदारी नहीं मान सकते, मर जाएंगे पर उसकी हुकूमत नहीं मानेंगे। वलीद ने कहा, जो फितना हमारे सामने है वो मामूली नहीं है। हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन उसके मानने वालों की तादाद बढ़ रही है। हमने उन पर सख्तियाँ करके देख लिया है, कुछ नतीजा नहीं निकला। बेहतर यही है कि जो वो मांगे दे दिया जाए। थोड़ी सी बहस मुबाहसे के बाद ये तय हुआ कि उतबा को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सफ़ीर बनाकर भेजा जाए और उसे इख्तियार दिया जाए कि जिस तरह से मुमकिन हो सुलह करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमवार करे। चुनांचे उतबा रवाना हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इस्तकबाल किया, उसे एहतराम से अपने पास बिठाया। उतबा ने कहा, ए मोहम्मद, मैं आज तमाम कुरैश की तरफ से सफ़ीर बनकर हाजिर हुआ हूँ, कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे गौर से देखकर मुस्कुराए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कहो उतबा,
تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اتبا نے کہا، آپ نے اپنی قوم میں ایسا فتنہ کھڑا کر دیا ہے کہ جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ کیا آپ اسے پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر رات اور دن سختیاں کی جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی سانس بھر کر کہا، تم نہیں جانتے مسلمانوں پر جو سختیاں کی جاتی ہیں ان سے میرا دل کتنا دکھتا ہے۔ اتبا نے کہا، پھر آپ ایسی تدبیر کیوں نہیں کرتے جس سے یہ سختیاں بند ہو جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیا تعبیر کر سکتا ہوں؟ اللہ کی مصلحت میں کوئی دم نہیں مار سکتا۔ اتبا نے برا سا منہ بنا کر کہا، اللہ کا نام نہ لو، سارا فتنہ اس اللہ کے نام کا ہی ہے۔ آپ کو تدبیر میں بتاتا ہوں۔ حضور نے پوچھا، تدبیر ہے؟ اتبا نے کہا، آپ کو تمام قریش اپنا سردار بنانے کو تیار ہیں۔ آپ مکہ کے بادشاہ بن جائیں، تمام خزانہ ساری فوج آپ کی ماتحتی میں دے دی جائے گی۔ جس عورت یا لڑکی کو آپ کہیں گے آپ کی شادی کرا دی جائے گی۔ اس منصب کو قبول کر لیجئے۔ حضور نے کہا، اتبا، اگر قریش کے سرداروں نے یہ سمجھا ہے کہ منصب کے لالچ میں اور حکومت ملنے کے خیال سے اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوں تو غلط سمجھا ہے۔ اللہ کی قسم میں خدمت ہی کرنا چاہتا ہوں، مجھے منصب کی آرزو نہیں ہے، میں حکومت نہیں کرنا چاہتا۔ اگر کوئی تمنا ہے تو صرف یہ ہے کہ تم سب مسلمان ہو جاؤ، پتھر کے بتوں کو پوجنا چھوڑ دو۔ اتبا، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر اللہ کا پیغام نازل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آیت سنائی جس کا ترجمہ اس طرح ہے، اے محمد، کہہ دو کہ میں تم جیسا آدمی ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تمہارا خدا بس ایک خدا ہے، بس سیدھے اس کی طرف آ جاؤ اور اس سے معافی مانگو۔ ان آیاتوں کو سن کر اتبا کا چہرہ اتر گیا اور وہ حیران ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اتبا اور سنو، اللہ فرماتا ہے، اے محمد، کہہ دو کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دنوں میں زمین کو پیدا کیا اور تم اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو جبکہ وہ سارے جہان کا پالنے والا ہے؟ اتبا کے چہرے کا رنگ ان آیاتوں کو سن کر اڑ گیا، وہ کانپنے لگا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر کہا، بس ورنہ میرا دل پلٹ جائے گا اور کلیجہ پھٹ جائے گا۔ حضور چپ ہو گئے۔ اتبا اٹھ کر سیدھا قریش کے مجلس میں پہنچا۔ ابو لہب نے پوچھا، اتبا کیا رہا؟ اتبا نے کہا، اگر میری بات مانو تو یہی بہتر ہے کہ محمد سے کچھ نہ کہو۔ ابو جہل نے ہنس کر کہا، کیا تم پر بھی اس نے جادو کر دیا ہے؟ اتبا نے کہا، جو تم چاہو کہو، میری رائے تو یہ ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ تمام عرب پر غالب آ گئے تو یہ تمہاری عزت ہے، ورنہ عرب خود ان کو فنا کر دیں گے۔ ابو لہب نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابو سفیان نے جوش میں بھر کر کہا، ہم کو صرف ابو طالب کا پاس ہے، ورنہ ہم خود اس کو خاتمہ کر دیتے۔ ابو جہل نے کہا، بہتر تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک وفد ابو طالب کی خدمت میں جائے اور ان سے صاف صاف کہہ دے کہ یا تو وہ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیں کہ وہ ہمارے معبودوں کی توہین نہ کرے، ورنہ ہم اسے ضرور قتل کر ڈالیں گے۔ سب نے اس بات کی تائید کی اور بات ہو گئی۔ اس کارروائی کے بعد مجلس شورا برخاست کر دی گئی، لوگ اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ ابو طالب کی خدمت میں وفد حاضر ہوا۔ ابو جہل نے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بھتیجے محمد نے قوم میں کیا نیا فتنہ کھڑا کر دیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، اتنی بڑی خدائی کا صرف ایک خدا بتاتا ہے، پھر ایسی ہستی کو خدا کہتا ہے جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا، ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ سے درخواست کریں کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیں، وہ ہمارے معبودوں کی توہین نہ کرے، ہمارے باپ دادا کے مذہب کو برا نہ کہے اور نئے مذہب کی تبلیغ نہ کرے۔ آپ ہاشمی ہیں، بتوں کے پرستار ہیں، آپ کا فرض ہے کہ آپ دل اور جان سے کوشش کر کے اسے سمجھائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ ہمارے پاس آئے۔ ابو طالب بولے، مجھے خود معلوم ہے کہ آپ نے میرے بھتیجے محمد پر کتنی سختیاں کی ہیں، تکلیفیں پہنچائی ہیں، اس کا گھر سے نکلنا بند کر دیا ہے، اس کے ماننے والوں کو خوب ستایا ہے۔ سوچو کیا تمہارے لیے یہ مناسب ہے کہ معبودوں کی قسم تم نے غلطی کی ہے، بڑی غلطی، جو طریقہ تم نے اپنایا ہے وہ غلط ہے۔ جب سختیاں برداشت کے قابل نہیں رہ جاتی تو کمزور سے کمزور انسان بھی مقابلے میں آ جاتا ہے۔ ضد بری چیز ہوتی ہے۔ تم کو یہ ضد ہے کہ محمد تمہارے بتوں کو برا نہ کہے
اور اسی یہ ضد ہے کہ اللہ کی تبلیغ کرے۔ اس ضد میں کام بگاڑ رکھا ہے، تم نرمی کرو، وہ خود ہی باز آ جائے گا۔ میری ان باتوں سے یہ نہ سمجھ لینا کہ میں نے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ رکھا ہے، نہیں، میں مرتے دم تک اس پر قائم رہوں گا۔ اپنے معبودوں کی توہین میں بھی گوارا نہیں کر سکتا، لیکن میرا طریقہ الگ ہے، نہ کسی کو میں برا کہوں نہ سنوں۔ یہ طریقہ تم بھی اپناؤ، ہم سختیاں نہ کریں اگر وہ تبلیغ بند کر دے۔ ولید نے کہا۔ ابو طالب بولے، میں آج اپنے بھتیجے کو بلا کر سمجھاؤں گا، یقین ہے کہ وہ مان جائے گا، تم بھی سختیاں بند کر دو۔ ابو بستری نے کہا، بے شک یہ مشورہ مانا جا سکتا ہے، اگر محمد تبلیغ سے باز آ جائیں تو انہیں مسلمانوں پر سختیاں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد وفد کے لوگ اٹھے اور چلے گئے۔ وقت کے لوگ آنے کو تو آ گئے، لیکن ابھی انہیں اطمینان نہیں ہوا۔ انہوں نے دوسرے دن پھر ابو طالب کے پاس جانا طے کیا۔ یہ طے ہو گیا تو ابو لہب نے کہا، کل ہم ابو طالب سے صاف طور پر کہہ دیں گے کہ اگر محمد ہمارے مذہب میں داخل نہ ہوئے تو پھر ہم انہیں قتل کر ڈالیں گے۔ ابو سفیان تو چاہتا ہی یہی تھا کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے کہا، ضرور یہ کہہ دینا، اور اگر ابو طالب کے سمجھانے سے بھی باز نہ آئے تو اسے فوراً قتل کر دینا۔ ابو لہب نے کہا، بے شک ایسا ہی ہوگا، ہم ابو طالب سے آخری بات کریں گے۔ دوسرا دن آیا، وفد نے تیاری شروع کی، سب جمع ہوئے اور ابو طالب کی خدمت میں حاضری دی۔ ابو لہب نے کہا، آج ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ سے کہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے سامنے بلائیں، آپ بھی سمجھائیے، ہم بھی سمجھائیں، ہو سکتا ہے ہم سب کے سمجھانے سے سمجھ جائے۔ مناسب ہے، ابو طالب نے کہا، لیکن اس کے سامنے سختی سے بات نہ کریں، کیونکہ یہ میری توہین ہوگی اور میں اسے کسی طرح نہیں سہوں گا۔ اطمینان رکھیے، ایسا نہیں ہوگا۔ ابو جہل نے کہا، ہم سب آپ کا احترام کرتے ہیں۔ ابو طالب نے اپنے غلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شانتے سے تشریف لائے۔ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، کندھے پر کالی کمری پڑی تھی، ہاتھ میں چھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی السلام علیکم کہا۔ عرب میں سلام کرنے کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ سب حیران ہوئے۔ ابو طالب نے کہا، میرے چشم و چراغ، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محترم چچا ابو طالب کے پاس بیٹھ گئے۔ باتیں شروع ہوئیں۔ ابو لہب نے کہا، تم جانتے ہو ہم سب منصب اور عزت کے مالک ہیں، قریش کے بڑے لوگ ہیں، جو بات ہم طے کر دیتے ہیں سارے عرب والے بغیر کچھ کہے سنے اسے مان لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں جانتا ہوں آپ ایسے ہی ہیں۔ ابو لہب پھر بولا، ہمیں قریش اور مکہ کے نمایاں قبیلوں نے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ ہم تم سے کوئی سمجھوتا کر لیں۔ پیارے بھتیجے، جو فتنہ تم نے اپنی قوم میں پیدا کیا ہے، اس فتنے سے تمام قومیں مشکلیں میں پھنس گئی ہیں۔ تم سمجھدار ہو اور قوم کی مشکل کو خوب سمجھتے ہو، اپنی قوم پر احسان کرو، اس کی مشکل کو اور نہ بڑھاؤ۔ میں نے قوم کو مشکل میں تو نہیں ڈالا، بلکہ میری قوم نے خود میرے اوپر سختیاں کی ہیں، مجھے کٹھنائی میں ڈالا ہے، مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں، مجھ پر سختیاں کی جائیں۔ ہاں، ملال ہے تو اس کا کہ جو لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں ان پر ہر قسم کا ظلم کیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ ابو لہب نے کہا، بے شک یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اب ہم سمجھوتے کے لیے آئے ہیں۔ پیارے بھتیجے، اگر تم کو دولت کی ضرورت ہے تو ہم سب مل کر تمہارے لیے اتنی دولت جمع کر دیں گے کہ تم سب سے مالدار بن جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے، چچا، اگرچہ میں غریب ہوں لیکن خدا کی قسم مجھے دولت کی ضرورت نہیں، نہ مجھے سونا چاندی چاہیے۔ ابو لہب نے پھر پوچھا، اچھا تو کسی جاہ و منصب کی ضرورت ہے؟ اگر یہ بات ہے تو قریش تم کو اپنا سردار ضرور مقرر کر دیں گے۔ پھر آخر کیا بات ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ تم بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور اس خدا کی عبادت کرو جو پوری دنیا کو پیدا کرنے والا ہے اور جس کے ہاتھ میں عزت اور دولت ہے، موت اور زندگی کا نظام ہے، اور جو ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، جو بزرگ و برتر ہے اور پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی۔ وفد کے تمام ممبر آیتوں کو سن کر حیران رہ گئے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ابو جہل نے کہا،
तो गोया तुम सुलह करने से इनकार करते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनकार मैं नहीं करता बल्कि तुम करते हो। क्यों नहीं तुम खुदा के सामने झुक जाते हो और क्यों झूठे खुदाओं को नहीं छोड़ देते। अबू लहब ने बिगड़ कर कहा, इसलिए कि हम और हमारे बाप दादा इन्हें पूछते रहे हैं। हम ख्याली खुदा की पूजा मरते दम तक नहीं करेंगे। अब तुम होशियार हो जाओ, हम न सिर्फ तुम्हारा मक्का में रहना मुश्किल कर देंगे बल्कि तुमको कत्ल कर डालेंगे। अबू लहब को जोश आ गया था। उसने गुस्से में भरकर अबू तालिब को खिताब किया और कहा, सुनो अबू तालिब, या तो मोहम्मद का साथ छोड़ो वरना मुकाबले में आ जाओ। अब हम तुम्हारा भी ख्याल नहीं करेंगे। ये कौम का मामला है, मजहब का मामला है, इसमें से किसी का लिहाज नहीं किया जाएगा। हम आपको सोचने और गौर करने की मोहलत देते हैं। अगर तुम अपने भतीजे का साथ देने से बाज आ गए तो हम तुमको अपना सरदार माने रहेंगे, और अगर बाज ना आए तो तुम पर भी सख्तियाँ करेंगे। अगर तुमने कल तक ये ना कहला भेजा कि तुम मोहम्मद का साथ से हट गए हो तो फिर तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अबू लहब खड़ा हो गया। उसने जंग का ऐलान कर दिया था। साथ के दूसरे सरदार भी खड़े हो गए और बिगड़ते हुए रवाना हो गए। सबके चले जाने के बाद अबू तालिब ने कहा, प्यारे भतीजे, तुमने देख लिया कि सारी कौम भड़क उठी है। मैं कमज़ोर हूँ, मैं सारी कौम का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम इन बातों को मान लो। मैं अकेला किस किस का मुकाबला कर सकूँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब की इस बात से थोड़ा परेशान हुए। फिर आंखों में आंसू लाकर बोले, चचा, खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे एक हाथ में सूरज और एक हाथ पर चांद रख दे तब भी मैं अपने फर्ज से बाज नहीं आऊँगा। आपकी असर भरी आवाज़ ने अबू तालिब पर बड़ा असर डाला। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मेरी जान, फिक्र ना करो, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकेगा। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी दूर हुई। आप उठे, चचा को सलाम किया और अपने मकान की तरफ रवाना हो गए। सारे मक्का बिगड़कर चले गए थे। उन्होंने जाते ही तमाम लोगों को जो उनके इंतजार में बैठे हुए थे कह दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह पर तैयार नहीं है। हमने अबू तालिब के सामने हुज्जत पूरी कर ली है। अबू तालिब से कह आए हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दें वरना उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमने उन्हें गौर करने के लिए कल तक की मोहलत दी है। अगर उन्होंने अपने भतीजे को समझा दिया और हमारे माबूदों के मुखालिफत से बाज आ गए तो ठीक है, वरना मोहम्मद पर, मुसलमानों पर, दूसरे साथ देने वालों पर इतनी सख्तियाँ करो कि उनका जीना दुश्वार हो जाए। ऐलान कर दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा में घुसने ना दिया जाए। अपने जवानों से कह दो कि जिस जगह मोहम्मद जाए, बाजार हो या सड़क, गली कूचा, हर जगह उनके पीछे जाएं। उन्हें किसी से बात ना करने दें, शोर मचाएं, मुसलमान और इस्लाम को बुरा कहें, मुसलमानों को खुदा को बुरा कहें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा कहें। लड़कों को इस पर उभारो, मुसलमानों की हिमायत करने वालों पर धूल फेंकें, ईंटें मारें, पत्थर बरसाएं और उन्हें इतना तंग करें कि वो नए मजहब को छोड़कर हमारे माबूदों को पूजने लगें। तमाम लोगों ने इस बात को पसंद किया और इकरार किया कि वो ऐसा ही करेंगे। कुछ देर बाद ये मजलिस बर्खास्त हो गई। लोग उठकर अपने घरों की ओर चले गए। दूसरा दिन आया लेकिन अबू तालिब का कोई जवाब नहीं आया। ये बात समझ ली गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग से बाज नहीं आएंगे। फिर क्या था, गुंडों, बदमाशों और आवारा जवानों की कई टोलियां बन गईं। वो शहरों के एक एक हिस्से में मुसलमानों पर जुल्म ढाने लगे। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा बाजार गए तो गुंडे ताक में थे, उनके पीछे लग गए, उनके ऊपर तालियां बजाने लगे, खाक उड़ाने लगे और पत्थर मारने लगे। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा जवान थे, आपको गुस्सा आ गया, आपने लड़कों को डांट डपट दिया। फिर क्या था, बदमाश लोगों का जमघट आ गया। सब ने हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा को बुरा भला कहना और गालियां देना शुरू कर दी। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा मामले की नज़ाकत समझ गए और चुपचाप वापस चले गए। मुसलमान खरीद व फरोख्त के लिए अपने घरों से जब भी बाहर निकलते तो बदमाश उनका पीछा करना शुरू कर देते, उन्हें गालियां देते, उन पर खाक फेंकते, पत्थर मारते। मुसलमान कमज़ोर थे, जानते थे कि अगर ज़रा भी बोले तो मार खाएंगे, कत्ल कर दिए जाएंगे। मजबूरन सब्र करते और अपने घरों को लौट आते। फिर ये सिलसिला यही नहीं रुका मारपीट पड़ने की हद तक, बल्कि
بڑے بڑے پتھر راستے سے اٹھا کر ان بدماشوں نے گھروں میں پھینکنا شروع کیا، گندگیاں ڈالنے لگے۔ مسلمان سخت پریشان ہوئے، ان کا گھر سے نکلنا بند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ مکان سے نکل کر حرم شریف کی طرف چلے۔ آورہ لڑکوں اور بدماشوں نے آپ کو دیکھ لیا، جھنڈ کے جھنڈ آپ کے پیچھے چلے۔ لڑکوں کی تو ہمت نہیں ہوئی آپ کی شان میں کوئی گستاخی کر سکے۔ ہاں، حرم شریف کے دروازے پر قریشی سرداروں کو کھڑا پایا۔ جب دروازے میں داخل ہونے لگے تو ابو سفیان نے روکا۔ ابو جہل نے کہا، محمد، آج سے حرم شریف تمہارے لیے بند کر دیا گیا ہے، تم اس قابل نہیں کہ ہمارے معبودوں کی زیارت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو جہل تو دن بدن گمراہی اور شرک میں پکا ہوتا جا رہا ہے۔ میں خانہ کعبہ میں تمہاری جھوٹے معبودوں کی زیارت کرنے نہیں جاتا، بلکہ اس لیے جاتا ہوں کہ وہ مقام محمود ہے، ہمارے اور تمہارے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بنایا ہوا مکان ہے، خانہ خدا ہے، خدا کی نماز پڑھنے جاتا ہوں۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ کسی کو کعبے میں داخل ہونے سے روکے۔ ابو جہل ہنسا اور بولا، یہ تمام قریش کے سرداروں کی رائے ہے کہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ حرم شریف کا دروازہ ہمیشہ کے لیے تمام مسلمانوں پر بند کر دیا گیا ہے، اب کوئی مسلمان داخل نہ ہو سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا مجھے خانہ کعبہ میں داخل نہ ہونے دو گے؟ ابو جہل نے غصے میں کہا، ہرگز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے، اگر میں تمہارے روکنے سے نہ رکوں؟ ابو سفیان بھی ان سرداروں میں موجود تھا، تلوار کو میان سے کھینچ کر بولا، معبودوں کی قسم، یہ تمہارے ٹکڑے کر ڈالے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اچھا تو تم تلوار چلاؤ، خدا میری مدد کرے گا۔ ابو جہل ڈرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور حرم میں داخل ہو جائیں گے۔ اس نے مجمع کی طرف دیکھا جو سامنے کھڑا تھا اور کچھ اشارہ کیا۔ فوراً بدماش بڑھ کر آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا اور پیچھے دھکیلنا شروع کیا۔ مجبوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے لوٹنا پڑا۔ اس دن حرم کا دروازہ مسلمانوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ اب کفار مکہ نے تمام مسلمانوں پر اتنا ظلم کرنا شروع کر دیا کہ ان کا اپنے گھروں سے باہر نکلنا، کاروبار کرنا، زندگی کی ضرورتوں کی چیزیں خریدنا، بیچنا مشکل ہو گیا۔ جب کھانے وغیرہ کا سامان ہی نہیں آتا، کھانا کہاں سے ملتا؟ لوگ بھوکے رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی فکر ہوئی، اس لیے آپ نے سوچنا شروع کر دیا کہ اب کیا کیا جائے۔ ادھر جوشیلے مسلمان کفاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لڑائی کی اجازت بغیر خدا کے حکم کے نہیں دے سکتا، صبر و شکر کر کے سختیاں برداشت کرو، ابھی خدا تو ہماری آزمائش کر رہا ہے، ہم کو اس آزمائش میں پورا اترنا ہے۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، آپ نہایت جوشیلے تھے۔ آپ نے جب سنا کہ مسلمانوں کو حرم محترم میں قرآن شریف کی تلاوت کرنے اور نماز پڑھنے سے روک دیا گیا ہے تو آپ کو جوش آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ حرم میں جا کر خدا کا کلام پڑھوں گا۔ مسلمانوں نے سمجھایا کہ کفار دشمنی پر آمادہ ہیں، وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، تمہارا حرم محترم میں جا کر قرآن شریف اونچی آواز میں پڑھنا گوارا نہ کر سکیں گے، یقیناً مار ڈالیں گے، اس لیے ابھی خاموش رہو، جب خدا کا حکم ہوگا تو تم ہی کیا، ہم سب خانہ کعبہ میں جا کر اونچی آواز میں قرآن شریف پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میرا دل نہیں مانتا کہ کفار مکہ حرم میں جا کر بتوں کی پوجا کریں اور ہم وہاں جا کر قرآن شریف بھی نہ پڑھ سکیں۔ پرواہ نہیں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، میں ضرور آج ہی جا کر وہاں قرآن شریف پڑھوں گا۔ مسلمانوں کو بڑی فکر ہوئی، جانتے تھے کہ جس وقت عبداللہ قرآن شریف کی تلاوت کریں گے فوراً ہی کفار ان کو قتل کر ڈالیں گے۔ مسلمانوں میں اسلام نے آپسی محبت پیدا کر دی تھی، سب نے سمجھایا، عبداللہ چپ ہو گئے۔ مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ وہ اپنے ارادے سے باز آ گئے ہیں، اس لیے کسی نے ان کی نگرانی نہیں کی۔ عبداللہ موقع کی گھاٹ میں رہے اور موقع ملتے ہی سیدھے حرم شریف پہنچے۔ کفار نے ان کو روکا، پر باوجود اس رکاوٹ کے وہ مقامی ابراہیمی پر جا کر کھڑے ہو گئے اور بڑی اچھی آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت کرنے لگے۔ کفار مکہ نے جب رحمان کا نام سنا تو وہ بہت بگڑ گئے،
جب یہ سنا کہ ستارے اور پیڑ اس کو سجدہ کرتے ہیں تو انہوں نے معبودوں کی توہین سمجھ لیا۔ ان کے خیال میں ان کے معبود ہی اس سجدے کے قابل تھے۔ وہ بگڑ گئے۔ سب کے سب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اوپر برس پڑے اور گھوسے لات اور منہ پر تماچے مارنے لگے، لیکن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ان کی مار کا بھی خیال نہیں کیا۔ وہ پٹتے رہے۔ کفار مکہ کو اس پر بڑا طیش آیا۔ انہوں نے آپ کے منہ نوچ لیا، آپ کے گالوں پر اتنے گھوسے مارے کہ آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جب سورہ رحمان ختم کر چکے تب لوٹے، مگر کس شان سے کہ آپ کے تمام کپڑے پھٹ گئے تھے، چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا۔ آپ نے مکان پر پہنچ کر کپڑے بدلے، منہ دھویا، گھاووں پر مرہم لگایا اور چپ بیٹھ گئے۔ کفار قریش نے لوگوں سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جو آدمی اونچی آواز سے قرآن پڑھے اسے مارو، اگر کوئی اسے گھر میں پڑھتا ہے تو اس کو گھر میں گھس جاؤ اور اسے تب تک مارو جب تک وہ قرآن شریف پڑھنا بند نہ کر دے۔ کافروں نے اس پر سختی سے عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ مسلمانوں کے گھروں کے پاس اسی بات میں کھڑے ہو جاتے تھے کہ جب وہ اونچی آواز سے قرآن شریف پڑھے تو فوراً ان کے گھر میں گھس کر انہیں مارے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قریش کے رئیسوں میں سے تھے، بڑے آدمی تھے۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے پاس 40,000 درہم نقد موجود تھے۔ بہت سے خادم، غلام، لوڈیاں تھیں، لیکن کفار کے ڈر سے وہ بھی قرآن مجید زور سے نہیں پڑھتے تھے۔ اس طرح مسلمانوں کا مال، عزت، آبرو، جان سب خطرے میں تھا۔ اب صحیح معنوں میں ان کی زندگی تنگ کر دی گئی تھی۔ بھوکے پیاسے چھپے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت دیکھ کر حبشہ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ مسلمان اس حکم سے بہت خوش ہوئے۔